بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر اس کے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، چاہے وہ اس کی عزت و آبرو سے متعلق ہو، یا مال سے متعلق ہو، یا کسی بھی چیز سے تعلق ہو، کسی کا کوئی حق ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کو ادا کر لے، اس کی معافی تلافی آج ہی کر لے، دنیا میں ختم کر لے اس کو، قیامت کا دن آنے سے پہلے، کہ جہاں اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس کی زندگی میں کیے گئے اس کے اعمال ہوں گے، اس کی نیکیاں ہوں گی، تو جن کا حق وہ مارا ہوگا دنیا میں، تو اس کی نیکیوں کو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی مظلومین باقی ہوں گے، حق والے باقی ہوں گے، تو ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق والوں کو ان کا حق دلائے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ حقوق و معاملات کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی اگر ظلم ہوا ہوگا، ناحق کسی جانور کو ستایا گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی انصاف کا معاملہ کرے گا، ان کو بھی حق دلائے گا۔ کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اگر ناحق مارا ہوگا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں حدیثوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ حقوق و معاملات میں آدمی کو سستی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حادثاتی دور ہے۔ ہم ہر دن آئے دن اس قسم کے واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کا حادثہ ہو گیا، چلتے پھرتے حادثے ہو جاتے ہیں، اور حادثے ایسے سنگین اور خطرناک ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے بعد پھر اس کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اچانک دم توڑ دیتا ہے۔ ایسے ایسے سنگین حادثے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر لوگوں کا حق باقی رکھ لیں گے، تو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو انسان اپنے ساتھ لوگوں کا بوجھ، لوگوں کا حق رکھ کر کے دنیا سے جائے گا، جو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز سے سلام پھیرے آپ، فوراً آپ اٹھ گئے مصلی سے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی حجرے میں گئے۔ یہ خلاف عادت صحابہ نے آپ کو دیکھا، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، ایسا لوگوں کی گردنوں کو پھاڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے ایسا جانا یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ تیزی سے آپ گئے، پھر آ کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام تعجب میں ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے خیال آیا، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ صدقے میں امانت کی کچھ سونے آئے تھے،
جو مجھے لوگوں میں تقسیم کرنا تھا، وہ سونے کے کچھ ٹکڑے جو امانت کی تھی، صدقے میں مجھے دیا گیا تھا لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وہ امانت میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے اور وہ لوگوں تک تقسیم کرنا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے۔ تو اس لیے میں فوراً بھاگ کر کے گیا، وہ امانت اٹھا لایا ہوں تاکہ کسی مستحق تک اس کو پہنچا دوں۔ تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حق کو ادا کرنے کی کیسی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ وفات سے 5 دن پہلے، مرض الموت میں جب آپ تھے، وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبہ بدھ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت بڑھ گئی، سخت بخار میں آپ مبتلا تھے اور شدت بخار سے آپ پر بار بار غشی طاری ہو جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر مختلف کنویں کے 7 مشکیزیں، 7 گھڑے پانی میرے اوپر بہاؤ تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو اور میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ تو حکم کی تعمیل میں آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور آپ پر پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو، آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں گئے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت ساری نصیحتیں کی اور خاص طور پر قبر پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی جنہوں نے اپنی انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اپنی امت کو منع کیا کہ میری خبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، اگر میں نے ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لو۔ اگر میں نے کسی کی بے آبروئی کی ہے، اس کی عزت پر حملہ کیا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قصاص والی بات دہرائی۔ اس کے بعد ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ذمے مجھے 3 درہم باقی ہے، 3 درہم مجھے ملنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو بلایا اور کہا کہ میری طرف سے 3 درہم ان کو ادا کر دو۔ تو آپ دیکھیے کہ حقوق و معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے اوپر لوگوں کے حقوق باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں کا حق دبا کر کے، چاہے وہ مالی مسائل ہو، چاہے ہم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو دنیا ہی میں معافی تلافی کر لینا چاہیے، دنیا ہی میں اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، اس کا ازالہ کر لینا چاہیے، تاکہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ہمارے اوپر لوگوں کا حق، لوگوں کا بوجھ باقی نہ رہے اور ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔